الحمد للہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین اخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام قدر، آج 8 مارچ 2024 بروز جمعہ ہم جامعہ قرآن و سنت کے سالانہ جلسہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اس سے پہلے مولانا فاروق صاحب نے یہ وضاحت فرمائی کہ میرا اس سٹیج پہ آ کر آپ سے قرآن و سنت کی باتیں کرنا یہ بلا شبہ جامعہ قرآن و سنت کا فیض ہے، اس لیے کہ یہ ادارہ حضرت الاستاذ جی مولانا مہر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1990 میں اس کی بنیاد رکھی، اور جب باقاعدہ طور پر یہاں پر سلسلہ تعلیم کا آغاز ہوا تو چند ماہ کے بعد 1991 4 نومبر بروز سوموار کو میں نے یہاں داخلہ لیا.
اور پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ فقط 1.5 سال کے قلیل عرصہ میں رب العالمین نے مجھ ناچیز کو اس ادارے کا پہلا حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بخشا۔ سب کہنے الحمدللہ۔ اگر دینی اداروں کی اور کوئی کارکردگی میں تفصیل سے نہ بھی بتا سکوں تو آپ مجھے دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ یہ فیض اور یہ کریڈٹ بھی تو ان اداروں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے مادر ذات نابیناؤں کو اس قدر محنت کر کے قابل بنایا کہ منبر رسول پہ بٹھا دیا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بھائی آپ کتنے بیٹھے ہیں اور توجہ سے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے وہ میں دیکھ نہیں رہا، اور آپ اگر سر ہلائیں گے تو تب بھی مجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر زبان ہلائیں گے تو مجھے بھی نظر آئے گا اور آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا، آپ پہ انشاءاللہ پرچہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جنت میں چرچا ضرور ہو جائے گا۔ تو اس لیے زبان ہلاتے رہیں، جنت میں درخت لگاتے رہیں، آخرت بناتے رہیں، دل بھی سجاتے رہیں، زبان بھی سجاتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ تو مجھ سے پہلے بھائی رانا عبداللہ صاحب نے قرآن کریم کے 6 نمبر عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغی جماعت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے قوم کو 6 نمبروں پہ لگایا ہوا ہے، تو میں دینی مدارس کے 6 نمبر عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ قوم 6 نمبروں سے بات زیادہ سمجھ جاتی ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے 6 نمبروں کو 6 سمندر کہہ کر ان کو عادی بنا رکھا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مدرسے کی کارکردگی مدرسے کی خدمت کیا ہے؟ اگر بلا مبالغہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دینی مدارس کے وجود مسعود کا فیضان ہے کہ روح اسلام باقی ہے۔ یہ اس وقت مادیت پرستی کا دور ہے، لوگ پیسے کی پوجا کر رہے ہیں، اسباب کی پوجا کر رہے ہیں، تو مادیت پرستی کی اس جھلسا دینے والی دھوپ میں اگر کسی چیز کو اسباب کی دنیا میں نور کا سایہ اور سائبان کہا جا سکتا ہے تو وہ دینی ادارے ہیں، وہ دینی مدارس ہیں۔ شرک، کفر، الحاد، بدعات اور طرح طرح کی گمراہیوں کے جتنے جالوں میں مسلمانوں کو پھنسانے کی ناپاک تدبیریں ہو رہی ہیں، ان سب کے مقابلے میں اگر کوئی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان دینی اداروں سے افراد تیار ہوتے ہیں جو ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے ہر وقت میدان میں رہے، میدان میں ہیں اور انشاءاللہ میدان میں رہیں گے۔ یہ ان اداروں کے کارنامے ہیں۔ تو ان سارے کارناموں کو 6 نمبروں میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں حلوہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بس وہ حلوہ کھاتے ہیں جو کڑھائیوں میں تیار ہوتا ہے، وہ تو کھاتی عوام میں بدنام ہم ہوتے ہیں۔ اگر ہم حلوہ کھاتے تو کم از کم اس کرسی پہ تو نہ آتے نا۔ اتنا بڑا کوئی مولوی ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم یہ کرسی تو اس کے لیے کافی نہ ہوتی، لیکن ایسے کمزور سا مولوی ہو تو پھر بھی آپ کہتے ہیں دیکھو حلوہ کھا کھا کے گردن موٹی ہوئی ہے۔ کھا خود جاتے ہیں، بدنام ہمیں کرتے ہیں یار۔ کھلاتے بھی نہیں آج کل تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو نذرانے بہت آتے ہیں، آپ کی دعوت کی کیا ضرورت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علماء کی دعوت کرتے ہیں اور جن کے دسترخوانوں پر علوم نبوت کے وارث بیٹھتے ہیں، یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں اپنی دعوت کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن علماء کا اکرام کیا کریں، قدر کیا کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دینی مدارس کے 6 نمبر کہ دینی مدارس کی خدمات کیا ہیں، 6 نمبروں میں، 6 پوائنٹ میں، 6 باتوں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ صرف آپ نے توجہ مجھے دینی ہے، باقی ہم وہ نہیں ہیں جو پہلے کہیں کہ ہماری اتنی فیس ہے۔ ہماری تربیت ہی ان چٹائیوں سے یہ نہیں ہوئی کہ دین کو تجارت بنانا ہے، ہماری تربیت یہ ہے کہ دین کو عبادت بنانا ہے۔ تو مدارس کا پہلا کارنامہ اور دینی اداروں کا پہلا نمبر، یہ دینی اداروں کا احسان ہے
کہ دینی مدارس، دینی ادارے، دینی درسگاہیں، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ علماء، یہ طلباء، یہ قراء، یہ ان کا احسان ہے کہ ہماری بنیاد قرآن، سنت، فقہ اسلامی، دینی علوم کی جتنی بنیادیں ہیں، یہ دینی اداروں کا احسان ہے کہ اسباب کی دنیا میں انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ قرآن کون یاد کرواتا ہے؟ یونیورسٹیاں یاد کرواتی ہیں؟ کس کالج میں قرآن حفظ کروایا جاتا ہے؟ اور ہماری بنیاد تو قرآن ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو نہیں مانتا، مسلمان ہے؟ سب کہہ دیں، اس پہ پرچہ نہیں ہوتا۔ جو قرآن نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن ہماری بنیاد ہے، قرآن کے بغیر ایمان نہیں، قرآن کے بغیر اسلام نہیں۔ فرض سوال یہ ہے کہ قرآن یاد کون کروا رہا ہے؟ یہ دینی مدارس ہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے فیصلہ فرما کر انہیں چن کر بٹھا دیا کہ تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرا کلام یاد کروانے پہ لگ جاؤ، تمہارا رزق جانے اور ہم جانے۔ بھائی یہ بھی تقسیم کار ہے۔ رازق تو اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں ابھی آیات سر میں نہیں پڑھ رہا کہ وقت زیادہ لگتا ہے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، پھر بھی آپ سبحان اللہ کہتے رہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ رازق تو اللہ ہے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، لیکن اس کی تقسیم پہ صدقے جاؤ۔ کسی کو کے لیے فیصلہ کیا کہ تو دکان پہ بیٹھ جا، رزق ہم دیں گے۔ تو ہتھوڑا ہاتھ میں لے لے، رزق ہم دیں گے۔ تو گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جا، اسے گھما، رزق ہم دیں گے۔ لیکن ان کے لیے فیصلہ کیا کہ تو درسگاہ میں بیٹھ جا، میرا قرآن پڑھا، رزق ہم دیں گے۔ یہ ان کا اعزاز ہے۔ قرآن کے محافظ اسباب کی دنیا میں یہی ہیں، سنت کے محافظ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں۔ یہ آکسفورڈ پڑھا رہی ہے، کون سی یونیورسٹی یہ نصاب پڑھا رہی ہے؟ یہ فرمان رسول حضور علیہ السلام نے کون سے موقع پر کیا فرمایا، کیا کیا، کہاں حضور علیہ السلام مسکرائے، کہاں آپ غصے میں آئے، کہاں بیٹھے، کہاں سے اٹھے، کیسے روئے، کیسے ہنسے، کیسے دن اور رات گزارے، زندگی کے شب و روز گزارے، یہ ساری حدیثیں دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھاتی۔ یہ ان درسگاہوں کو اعزاز ملتا ہے کہ ولادت سے لے کر رحلت تک حضور کی ساری زندگی کی حفاظت بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ ان کا اعزاز ہے۔ اور قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث تو میری بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان کہلوا نہیں سکتا۔ اور اسباب کی دنیا میں اس بنیاد کے محافظ یہ دینی ادارے ہیں۔ یہی آپ کو بتلاتے ہیں کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں، سورتیں کتنی ہیں، پارے کتنے ہیں۔ یہی آپ کو بتلاتے ہیں احادیث کی تعداد کتنی ہے، روایات کی حیثیت کیا ہے، قوی کون سی ہے، صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، روایات کا درجہ کیا ہے، حدیث کا درجہ کیا ہے، حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب فتنے آ کر قرآن اور حدیث پر اعتراضات اور ڈاکے ڈالتے ہیں تو یہی ہیں جو سینہ سپر ہو کر میدان میں دلائل کی بارش کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جان بھی لٹاتے ہیں لیکن پہرا دینے کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ان اداروں کا اعزاز ہے کہ بنیاد پر پہرا دیا اور بنیاد کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو پہلا نمبر، دینی اداروں نے ہماری بنیاد قرآن، حدیث، فقہ اور ان کے معاون جتنے علوم ہیں، صرف، نحو، منطق، بلاغت، فصاحت، بلاغت، علم بیان، علم بدیع، جتنے علوم ہیں ان سب کی حفاظت کا اسباب کی دنیا میں اہم ترین اور مؤثر ترین ذریعہ اس وقت دینی مدارس ہیں اور کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا نمبر، ہماری بنیادوں کے محافظ ہیں دینی مدارس کا۔ یہ پہلا اعزاز ہے کہ انہوں نے ہماری بنیاد پر پہرا دیا۔ دوسرا احسان اور دوسرا نمبر اور دوسری خدمت
ان دینی اداروں کی یہ ہے کہ یہ وحدت امت کو فروغ دیتے ہیں، اتحاد امت کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں ملک میں پٹھان پنجابی سے لڑتا ہے، بلوچ پنجابی سے لڑتا ہے، سندھی پنجابی سے لڑتا ہے، یہاں لسانی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن آپ بڑے بڑے اداروں میں دیکھیں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر پٹھان بھی قرآن پڑھتا ہے، پنجابی بھی قرآن پڑھتا ہے، سندھی بھی قرآن پڑھتا ہے، بلوچ بھی قرآن پڑھتا ہے، ساری اقوام کو ایک درسگاہ میں بٹھا کر یہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں، محبت بھی سکھاتے ہیں۔ یہ جو تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں، اصل میں فیض تو یہاں سے جاتا ہے اور وہ مختلف شاخوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ وحدت امت کا درس، یہ دینی اداروں کا فیضان ہے کہ امت کو جوڑنے کا اور امت کے اتحاد کا یہ درس دے رہے ہیں۔ جہاں حکومت بڑے بڑے انتظام کرتی ہے اور اس سے لسانی تعصب کنٹرول نہیں ہوتا، میرے مدرسے میں پڑھانے والے ایک استاد کی ایک لیکچر اور ایک بیان سے ساری نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلہ العالی پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ان کے نام پر میرا نوجوان قربان ہوتا ہے۔ یہ فیض کس نے دیا ہے؟ یہ درس ہمیں ادھر سے سیکھا ہے، ہم نے دینی اداروں نے سکھایا ہے کہ ہم نے قومیت کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے فقط اسلام کو دیکھا۔ تو یہ دوسرا نمبر دینی اداروں کا، قومی وحدت کو فروغ دیتے ہیں۔ تیسرا نمبر، ملک میں شرح خواندگی، ملک کی جو تعلیمی کیفیت ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، شرح خواندگی کو بڑھانے میں دینی مدارس کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ ایسے علاقے دیکھیں گے ملک میں جہاں کوئی پرائمری سکول بھی نہیں، لیکن پاکستان میں شاید آپ کو کوئی ایسا علاقہ نظر نہ آئے جہاں قرآن کی کوئی درسگاہ نہ ہو۔ اگر مدرسے کی عمارت الگ نہیں ہے تو اس مولوی نے مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو بلا کر اللہ کا قرآن پڑھانا شروع کیا۔ یہ تعلیمی، ہماری تعلیمی کارکردگی میں اور ملک کی شرح خواندگی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور تعلیم بھی وہ پڑھا رہے ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی اطمینان کا ذریعہ ہے، اور حشر میں انعام کا ذریعہ ہے۔ تو یہ 3 نمبر ہو گئے، میری آدھی تقریر ہو گئی۔ چوتھا نمبر، یہ دینی اداروں کا اعزاز ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اسلام کے ہر محاذ پر پہرا دینے کے لیے فوجیں تیار کی ہیں۔ 2 میدان ملک پاکستان وجود میں آیا، میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میری بنیاد تو بیت اللہ سے ہے، میری بنیاد تو صفہ سے ہے، میں بہت دور نہیں جا رہا، میرے پاس جتنا وقت ہے میں اتنی بات کرنے لگا ہوں۔ ملک پاکستان، یہ مملکت خداداد پاکستان جب وجود میں آیا تو 2 طبقوں کی 2 ذمہ داریاں، ہم نے آرمی بنائی، ڈیفنس فورسز بنائی، نیوی بنائی، ایئر فورس بنائی، ان کی ذمہ داری تھی دین کی، ان کی ذمہ داری تھی زمین کی حفاظت، اور ادھر علماء نے ایک فورس بنائی مدارس میں، ان کی ذمہ داری تھی دین کی حفاظت۔ دونوں فورسز بنی، لیکن تاریخ گواہ ہے 71 جیسے واقعات میں انہیں تو شکست ہوئی ہے، لیکن ان ابابیلوں کی فوج نے دلائل کی دنیا میں کبھی کسی باطل سے شکست نہیں کھائی۔ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ مرزائی چیلنج کر رہا ہے اور کوئی مسلمان مناظر میدان میں نہیں ہے، یا اس سے کبھی ہار گیا ہو۔ ہماری روشن تاریخ ہے۔ 1974-73 میں مفتی محمود جیسے سرخیل نے، جس نے ان دینی اداروں سے تربیت پائی تھی، مرزائی مناظر کو دن کو تارے دکھا کر مسئلہ ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور اسی کے نتیجے میں ہماری دستور ساز اسمبلی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ ختم نبوت کا منکر کافر تھا، ہے، اور قیامت کی صبح تک کافر رہے گا۔ یہ صحرا بھی دینی مدارس کی پیشانی پہ چمک رہا ہے۔
یہ میرا اعزاز ہے. ہم ہر میدان میں ہر محاذ پہ کھڑے ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں 1979 میں جب ایران میں نام نہاد اسلامی اور حقیقت میں خمینی انقلاب آیا تو کیا انہوں نے للچائی ہوئی نظروں سے پاکستان کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ یہ ناپاک تدبیریں نہیں کر رہے تھے کہ چند سالوں میں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں پر ایران کا پرچم لہرائے گا؟ تو پھر سرزمین جنگ سے ایک مرد کلندر حق نواز کھڑا جس نے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کیا اور جس نے ٹی وی کے سامنے بیٹھے نوجوان کو اٹھایا اور صحابہ کی عظمت پر پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا. اور بالآخر دنیا نے دیکھا کہ اس انقلاب کی ناپاک سازشیں پیوند خاک ہوئی ہیں اور پاکستان رافضیت کی اس ناپاک چال سے اگر محفوظ ہوا ہے تو یہ بھی حسین جھومر دین مدارس کی پیشانی پہ چمک رہا ہے. یہ میرا کارنامہ ہے, یہ ان اداروں کا کارنامہ ہے. زبان و قلم سے کیا اسی ادارے کے بانی مولانا میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے ہر میدان میں رافضیت کو ناکام نہیں کیا؟ انہوں نے کوئی آکسفورڈ سے پڑھا تھا, کسی اسلامی یونیورسٹی سے نہیں, دینی اداروں سے, نصرت العلوم سے اور جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی جیسے اداروں نے یہ مرد کلندر تلاش کیا کہ اس کے قلم کی جرت آج بھی رافضیت کی نیندیں حرام کر رہی ہے. تو یہ میرا چوتھا نمبر ہے. میں اس کو بہت پھیلا سکتا ہوں لیکن وقت کا دامن بڑا تنگ ہو رہا ہے. ہم نے ان دینی اداروں نے ہماری دینی اقدار پہ پہرا دیا اور ہر محاذ پہ پہرا دیا. فتنہ جہاں سے بھی آیا ہے مقابلے میں ان کو دیکھ کے گھبرایا ہے. وہ آج کسی سے نہیں گھبرا رہے. جب بھی سازش ہوتی ہے تو کہتے ہیں مدرسے کنٹرول کرو, ان کا نصاب بدلو. تمہیں پتہ نہیں یہ ان کا نصاب ہے جو امریکہ سے برطانیہ تک انہیں چین نہیں لینے دیتا. وہ کہتے نہیں ہے قرآن سے جہاد والی آیات نکالو. یہ جہاد والی آیات ان درسگاہوں میں پڑھائی جا رہی ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاد فرض ہے. اور ہم قوم کو یہ درس دیتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. اور یہ جب ہم کہتے ہیں نا قاتلوہم تو یہ ضرب امریکہ کے ایوانوں تک جا کے لگتی ہے. اور حال ہی میں جس نے پورے نیٹو اتحاد کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا وہ طالبان کسی یونیورسٹی سے نہیں ہے, ان چٹائیوں سے اٹھ کر ملا عمر بنتے ہیں. تو یہ کارنامہ ہے کہ نہیں ان کا, دینی اداروں کا. چوتھا نمبر ہر محاذ کے پہرے دار ہیں یہ. پانچواں نمبر ان دینی اداروں کا پانچواں نمبر کیا ہے؟ یہ دینی اداروں کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد بتایا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں. دیکھیں یہ سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں نا یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھئی یہ بڑا قیمتی موبائل ہے جناب, یہ تو 50,000 کا موبائل ہے اور یہ بڑا خوبصورت ہے, اس کا اتنا قیمتی ڈسپلے ہے, اتنا جناب ہائی کوالٹی کا کیمرہ ہے کہ DSLR کو شرما دیتا ہے, اور آپ کہیں بھئی یہ چلانا کیسے ہے اور یہ کیوں بنا ہے, اس کا مقصد بھی کوئی ہے؟ یہ آپ نے اتنا مہنگا جو پرزہ ڈیوائس خرید رکھی ہے, اس کا مقصد؟ تو وہ کہے جی بس یہ خوبصورت پیس ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو کہ بے وقوف ہے جو 50,000 روپے اس پہ لگائے ہوئے ہیں. اور اگر وہ بتلائے کہ بھئی اس کا مقصد ہے, اس سے فونز کال ہوتی ہیں, اس سے میسج آتے ہیں, اس سے آپس میں باہمی رابطہ ہوتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہ کہے کہ یہ اس کا احسان ہے کہ انہوں نے اتنی قیمتی چیز بنا کر مجھے بتایا ہے کہ اس کو ہم نے بنایا کیوں ہے. یہ تو چھوٹا سا ایک پرزہ ہے, کائنات کی سب سے قیمتی مشینری انسان ہے جس کے سر پر اللہ نے پوری کائنات کی سرداری کا تاج رکھا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اب
تو زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، میرا زور نہ لگوائے، میں نے دوسری تقریر بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ساری مخلوق کی سرداری کا تاج اولاد آدم کے سر پہ سجایا ہے۔ اتنی عظیم مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ اب اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چلے نا ہمیں بنانے والے نے کیوں بنایا ہے، تو ان دینی اداروں نے بتلایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ ان درسگاہوں میں پڑھائے جانے والے نصاب قرآن میں اعلان ہوا، انسانوں جنوں ذرا کان کھول کے سنو نا، پہلے مخاطب انسان، ذرا دل کی آنکھیں کھول کے سنو نا، اللہ نے ساری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تم کان کھول کے سنو، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ یہ مقصد کس نے بتایا؟ ان اداروں میں۔ اور اس سے آگے ایک اور بات سنو، جہاں پہ ہم اب بیٹھے ہیں، ذرا پوری توجہ کے ساتھ، جہاں پہ ہم بیٹھ کے جلسہ سماعت فرما رہے ہیں، یہاں کوئی اور مخلوق بھی ہے کہ نہیں؟ جنات ہیں کہ نہیں؟ ہیں بھائی؟ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سے زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں؟ ہم سے زیادہ ہیں۔ اگر مختلف روایات کا ہم جائزہ لیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے 5 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ 2 تو کرامن کاتبین ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 فرشتے اللہ نے انسان کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے لگائے ہیں۔ اور ایک مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ہر انسان پر 160 فرشتے متعین ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جنات بھی ہیں، اور ان کی تعداد بھی ہم سے زیادہ ہے۔ جنات شریر ہیں، جنات ناری ہیں، اور فرشتے نوری ہیں۔ فرشتہ خیر کی علامت ہے، جن شر کی علامت ہے۔ جنات کے شر سے بچنا کیسے ہے اور فرشتوں کے خیر سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یہ کون سی یونیورسٹی پڑھاتی ہے؟ کوئی نہیں پڑھاتی نا، یہ ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دینی ادارے بتلاتے ہیں۔ کیا آپ کو مسجد کے مولوی صاحب نے نہیں بتلایا کہ آپ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، فجر تک ایک فرشتہ اللہ حفاظت پر متعین کر دیتا ہے جو تیری جان کی بھی حفاظت کرے؟ یہ نصاب تو میرے پاس ہے نا، یہ دینی اداروں کا اعزاز ہے۔ فرشتوں کے خیر سے مستفید کیسے ہونا ہے، جنات کے شر سے بچنا کیسے ہے، یہ کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھاتی، یہ دینی ادارہ پڑھاتا ہے۔ اور بات لمبی ہو جاتی ہے، ایک اور بات سنو، میڈیکل کا علم انسانی باڈی کو ڈسکس کرتا ہے کہ معدہ کیسے چلتا ہے، گردہ کیسے چلتا ہے، دل کیسے چلتا ہے۔ بھائی ان کو صرف چلانا ہے یا سکون بھی چاہیے؟ سکون بھی چاہیے نا۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے لینڈ لارڈ جن کے ارد گرد دنیا کی رونقوں کی ریل پیل ہے، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے۔ سکون کا نسخہ کون دیتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے حدیث میں پڑھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث تو صحیح ہے، لیکن لا الہ الا اللہ بھی تو قرآن ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، یہ قرآن ہے، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، اور قیامت کی صبح تک ہم ہی اس پر پہرا دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہرا دلوانے کے لیے اللہ نے کوئی رب العالمین میرے جیسا معذوری اٹھا دے، یہ تو اس کے کرم کا صدقہ ہے۔
لیکن حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے جن کو اللہ نے اس حفاظت کے لیے چنا ہے، یوں سمجھے وہ رب کی فوج ہے۔ تو یہ 5واں نمبر میں نے عرض کیا کہ یہ ہر محاذ کے پہرے دار ہیں اور ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ 5واں نمبر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہ اس سوال کا جواب دینی مدارس دیتے ہیں اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ 6واں نمبر اور آخری نمبر وہ یہ ہے کہ یہ دینی ادارے ہیں اس وقت جب کہ تعلیم تجارت بن چکی ہے۔ کیوں بھئی، یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں یہ تعلیمی ادارے کم اور کاروباری مراکز زیادہ ہیں۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، حقیقت ہے تعلیمی ادارے کم اور کاروباری ادارے زیادہ۔ آپ بچہ لے جاؤ کہیں گے اتنی فیس ہے، داخلہ فیس اتنی ہے، ماہانہ فیس اتنی ہے، اس کے علاوہ جو پھٹیکے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اس سے آگے اگر چلیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پہلے اس کا اسسٹنٹ کہے گا 500 جمع کراؤ نا ڈاکٹر صاحب کی فیس پھر ملنا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی وکیل کے پاس جائیں تو سب سے پہلے وہ آپ کو بتلائیں گے کہ جناب مول صاحب میری اتنی فیس ہے، وہ دو کیس لڑوں گا۔ انہوں نے بھی تو فنون کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے نا، لیکن یہ تعلیم تجارت ہے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ آپ یہاں جامعہ قرآن و سنت میں مسئلہ پوچھنے آئے، فرض کرو مولانا فاروق صاحب سے، مولانا عثمان صاحب سے یا میرے جیسے کسی طالب علم سے مسئلہ پوچھنا ہے اور ہم نے کہا کہ بھائی 500 فیس ادا کرو پھر مسئلہ بتاؤں گا، ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہماری تربیت یہ ہے کہ علم کو عبادت بنانا ہے، تجارت نہیں بنانا۔ اور ہم نے علم کو عبادت بنایا اور قوم نے بھی کہا کہ بادشاہ یہ تراویح بھی پڑھائیں تو ان کو پیسے دینا حرام ہے۔ بھائی ایسا بھی نہ کریں، اللہ کے بندو، حافظوں کی خدمت کیا کریں۔ بہرحال یہ کریڈٹ دینی اداروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے علم کو تجارت نہیں بنایا، عبادت بنایا ہے۔ اس لیے ان اداروں میں تو غریب کا بچہ جا نہیں سکتا، اس کے پاس 3 ٹائم کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، فیسیں کہاں ہیں؟ ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر وہ غریب کا بچہ پڑھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ امت کا رہنما بنتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کا آج علمی دنیا میں بڑا نام ہے، اگر ان کا ماضی اور پس منظر آپ دیکھیں تو غریب خاندانوں سے ہیں، غریب گھرانوں سے ہیں، اور بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے یہاں حفظ کیا تو کوئی آر نہیں اس میں کہ میرا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہاں چھوڑنے آئے اور مجھے دیے 7 روپے اور فرمایا کہ یہ 7 روپے لے لے، پہلے دیتے تھے 10، اس دن دیے 7 روپے، کہا کہ یہ 7 روپے لے لے، میں یہاں سے پیدل جاؤں گا، میرے پاس تو واپسی کا کرایہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ میرے جیسا غریب بندہ کی یونیورسٹی میں جاتا تو وہ کہتے تیرے پاس فیس ہے نہیں ہے، چلو تیرا داخلہ نہیں۔ یہ ان اداروں کا کمال ہے کہ انہوں نے غریبوں کو گود میں لیا اور ان کو اس قدر پڑھایا کہ پھر وہ منبر رسول پہ بیٹھ گئے۔ تو یہ دینی اداروں کے کارنامے ہیں۔ یہ 6 نمبر میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اب آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیو، کم از کم اپنی اولادوں میں کوئی ایک بچہ تو وقف کرو جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی قبر پہ آئے تو آپ کی قبر میں بہار آئے۔ یہ ABC اور 14 سال کے بعد BA، وہ ایک لفظ کو الٹا اور سیدھا ہی کر دیا۔ یہ آپ کی قبر پہ آ کے 100 دفعہ بھی پڑھے تو فائدہ نہیں ہے۔ اور جو نصاب میں پڑھا رہا ہوں، جو نصاب مولانا فاروق صاحب پڑھا رہے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو آپ کی قبر پہ رحمتوں کی برسات آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے پیغمبر کو دکھا دیا۔ یاد رکھنا، ہم نہیں دیکھ سکتے، پیغمبر کو اللہ نے دکھا دیا، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، لیکن اسی قبر میں عذاب ہونا اللہ کا قانون ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ نہیں میں نے کون سی ضرب لگا دی ہے، اسی قبر میں عذاب ہونا یہ اللہ کا قانون ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، پیغمبر کا دیکھ لینا یہ معجزہ ہے۔
یہ نہیں کہ عذاب ہونا معجزہ ہے اس قبر میں. تو وہ گزرے، عذاب ہو رہا تھا، واپسی پر اسی راستے سے گزرے، اللہ نے پھر وہ منظر دکھایا کہ عذاب نہیں ہو رہا. تو وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا یا اللہ جاتے عذاب ہو رہا تھا، آتے نہیں ہو رہا. اور تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ بندہ مرا، اس کا بچہ چھوٹا سا تھا. اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو یہ اس ادارے، اس وقت کے عبادت خانے میں گیا اور اس وقت کے راہب نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی امتوں میں بھی تھا، اس لیے وہ حضرت سلیمان کے خط میں ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کا حصہ ہے اور پہلی امت کی بات ہے، تو یہ آیت پہلے بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے کلیم، اس نے، اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے کلیم، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر کہے اللہ بڑا مہربان ہے، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دیتا، اس لیے میں نے عذاب ہٹا دیا. بھائی جس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ اس سے عذاب ہٹا دیتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کے بیٹے پورا قرآن پڑھتے ہیں. تو اس لیے اپنی اولادیں وقف کرو بھائی، یہ مت سوچو کہ کھائیں گے کہاں سے. لوگ بھی عجیب ہیں، کہتے ہیں مولوی نہ بناؤ، کھائیں گے کہاں سے. اور جب کوئی ماشاءاللہ صحت مند مولوی نظر آتا ہے کہتے ہیں دیکھو کھا کھا کے کتنی گردن موٹی ہو گئی. بھائی کوئی تو انصاف بھی کرے، ایسا تو نہیں کرے ہمارے ساتھ. کھائیں گے کہاں سے، یہ باتیں بڑی لمبی ہیں. ایک آخری بات سن لو. حضرت الاستاذ جی مولانا زاہد الراشدی صاحب مدد اللہ العالی نے ایک مجلس میں فرمایا کہ گجرانوالہ کے ڈی سی نے بلایا اجلاس علماء کا، اور جب سارے علماء جمع ہو گئے تو 3-4 بار یہ جملہ دہرایا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، علماء کی روزی عوام کی جیبوں سے وابستہ ہے. استاد جی فرماتے کہ میں جوان تھا، میرے ساتھ ایک بزرگ عالم دین تشریف فرما تھے، اور وہ یوں کر کے کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی کر رہا ہے، بڑی زیادتی کر رہا ہے. کہتے میں نے ان کے کان میں کہا حضرت اجازت ہو تو معاملہ صاف کر دوں. انہوں نے کہا ہاں ضرور کرنا چاہیے. کہتے جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا میں ڈی سی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار فرمایا اور بار بار یہ فرمایا کہ علماء کی روزی عوام کی جیبوں سے وابستہ ہے. میں بھی کہتا ہوں علماء کی روزی عوام کی جیبوں سے وابستہ ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ ان کی روزی، ان ڈی سی صاحبان کی روزی بھی عوام کے جیبوں سے وابستہ ہے، علماء کی روزی بھی عوام کے جیبوں سے وابستہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی روزی ٹیکس وصول کرنے والا افسر سرکاری ڈنڈے کے زور پر عوام سے زبردستی کھینچ کر ان کو دیتا ہے، اور ہماری روزی ہمارے گھٹنے پکڑ کے لوگ کہتے ہیں حضرت قبول فرما لیں. کہتے ہیں ڈی سی صاحب نے ایسے سر جھکا دیا، اور جب تک پھر وہ رہے انہوں نے پھر علماء کے اجلاس میں کبھی ایسی بات نہیں کی. تو یہ مت سوچیں گے کھائیں گے کہاں سے، ہم الحمدللہ آپ سے اچھا کھاتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں شاید ہفتے میں گوشت نہ کھاتے ہوں، ہمیں تو، مجھے ابھی یہاں جامعہ قرآن و سنت میں پڑھاتے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے. ہم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گوشت، بکرے کا گوشت کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں اب دال بھی پکنی چاہیے. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ کھائیں گے کہاں سے. اللہ تعالیٰ ان کو، یہ رب کا کلام پڑھتے ہیں، ان کو کھلاتا بھی رب ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو، بچیوں کو جہاں جامعہ قرآن و سنت میں داخل کرواؤ، درجہ حفظ کی معیاری کلاس اور بچیوں میں دراسات دینیہ، یہ روزمرہ کے پاکی پلیتی کے، حلال حرام کے مسائل ہماری معلمات سکھاتی ہیں. اور یہاں پہ اس ادارے کا خاص ہے کہ یہاں وفاق المدارس کی طرز پہ تجوید پڑھائی جاتی ہے بچیوں کو، اور ہماری بچیاں باقاعدہ طور پر وفاق المدارس کا امتحان دیتی ہیں. انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا نا، ہمارا بھی رزلٹ آنے والا ہے، انشاءاللہ ایسا رزلٹ ہوگا کہ آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. ہم نے وقت ضائع نہیں کیا الحمدللہ، ہم جان کھپا کر بچوں کا مستقبل قیمتی بناتے ہیں، اس لیے ہمارا رزلٹ قابل فخر ہوگا انشاءاللہ. اور یہ آپ کے لیے خوشخبری اور آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، علاقے میں جیسی تجوید کی کلاس یہاں ہے بچیوں کی، تقریباً یہ میاں والی، تلگنگ، ان ضلعوں میں قریب کہیں نہیں ہے.
اور یہ ہمارا رزلٹ دیکھ کے آپ گواہی دیں گے. ابھی تو آپ کہیں گے نا پڑھانے والا خود کہہ رہا ہے، لیکن ابھی چند دنوں میں وفاق کا رزلٹ آئے گا اور آپ کو انشاءاللہ میرا یہ جملہ یاد آئے گا کہ ہمارے رزلٹ جیسا کسی کا رزلٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی اس دینی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.